بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں آپ کو نظر بد اتارنے کے اسلامی طریقے بتائے جائیں گے، اسی لیے موضوع رکھا ہے نظر بد سے نکلنے کا وظیفہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے۔ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو لو۔ سوال: نظر بد سے نکلنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ جواب: خواتین و حضرات، جواب کے ساتھ ساتھ بہت سی کارآمد معلومات اس ویڈیو میں موجود ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین محترم، نظر اتارنے کے اسلامی طریقہ جات۔ نمبر 1، نظر بد کے اثرات اتارنے کے لیے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین اور مندرجہ ذیل دعا پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 2، پارہ نمبر 29 سورہ قلم کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا بھی نظر بد کے لیے مفید ہے۔ نمبر 3، نظر بد کے دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی نظر لگی تو اس کو وضو کرایا جائے اور اس کے غسالہ یعنی اس کے مستعمل پانی کو کسی برتن میں جمع کر لیا جائے، اور پھر جسے نظر لگی ہے اس پانی سے اس کو غسل کرایا جائے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس کا طریقہ مذکور ہے۔ ذیل میں مشکات شریف سے وہ روایت اور اس کی تشریح نقل کی جاتی ہے، توجہ سے سماعت فرما لیں۔ اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جب جس شخص کو نظر لگتی اس کے ہاتھ، پاؤں اور زیر ناف حصے کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی، اور اس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس ذریعہ سے مریض کا وہم دور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت اس طریقے سے دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہارے اعضاء دھو کر مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو منظور کر لو۔ خواتین و حضرات، دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سہل بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو نہاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، سہل کے جسم اور ان کے رنگ و روپ کے کیا کہنے، میں نے تو ان کے بدن کی طرح کوئی خوبصورت بدن نہیں دیکھا، سہل کی جلد جیسی نازک و خوش رنگ نہیں دیکھی۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ عمر کا یہ کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے سہل کو گرا دیا گیا، یعنی ان کو عمر کی ایسی نظر لگی کہ وہ فوراً غش کھا کر گر پڑے۔ چنانچہ ان کو اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سہل کے علاج کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ تو اپنا سر بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہل کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے ان کو نظر لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر عامر کو بلایا اور ان کو سخت سست کھا اور فرمایا کہ تم سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مار ڈالنے کے در پہ ہوتا ہے؟ تم نے سہل کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ یعنی اگر تمہاری نظر میں سہل کا بدن اور رنگ و روپ با گیا تھا تو تم نے یہ الفاظ کیوں نہ کہے؟ خواتین و حضرات، یہ الفاظ یاد کر لیں، بارک اللہ علیکہ، تاکہ ان پر تمہاری نظر کا اثر نہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو حکم دیا کہ تم سہل کے لیے اپنے اعضاء کو دھو لو اور اس پانی کو اس پر ڈال دو،
चुनाचे आमर ने एक बर्तन में अपना मुंह, हाथ, कोहनियां, घुटने, दोनों पांव की उंगलियों को धोया और फिर वो पानी जिससे आमर ने ये तमाम आजाद धोए थे सहल पर डाला गया। इसका असर ये हुआ कि सहल फौरन अच्छे हो गए और उठकर लोगों के साथ इस तरह चल पड़े जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं था। ये शरह मोता इमाम मालिक में मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात, इमाम नौवी कहते हैं कि उलमा के नज़दीक नज़र लगाने वाले के वुज़ू की सूरत यह है कि जिस शख्स के बारे में यह तहकीक हो कि उसने नज़र लगाई है कि उसके सामने किसी बर्तन यानी प्याला वगैरह में पानी डाला जाए, इस बर्तन को ज़मीन पर ना रखा जाए, फिर नज़र लगाने वाला उस बर्तन में से एक चुल्लू पानी लेकर कुल्ली करे और इस कुल्ली को इसी बर्तन में डाले, फिर इससे पानी लेकर अपना मुंह धोए, फिर बाएं हाथ में पानी लेकर दाएं कोहनी और दाएं हाथ में पानी लेकर बाएं कोहनी धोए और हथेली और कोहनी के दरमियान जो जगह है उसको ना धोए, फिर दाहिना पैर और फिर इसके बाद बायां पैर धोए, फिर इसी तरह पहले दाहिना घुटना और बाद में बायां घुटना धोए और इन सब अज़ा को इसी बर्तन में धोया जाए। इन सब को धोने के बाद इस पानी को नजर ज़दा के ऊपर इसकी पुश्त की तरफ से सर पर डालकर बहा दें, इससे भी नजर उतर जाती है। ख़वातीनो हज़रात, आखिरी बात याद रखना, नेकी की नियत करना भी एक नेकी है। अल्लाह ताला हमें अच्छी अच्छी नियतें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। ख़वातीनो हज़रात, दुआ करता हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें और नजर जिससे नहीं लगती वो अल्फाज याद कर लें, बारकल्लाहु अलैका, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। दुआ करता हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।